حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت پکارا اور کہا آؤ اللہ کے گھر کی طرف، تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ حج کی صدا بلند کرتے ہیں، تو جس نے جتنی مرتبہ اس گھر کی حاضری کے لیے آنا تھا، جو باپ کی پشتوں میں ہے، ماؤں کے رحموں میں ہے یا عالم ارواح میں تھے، اللہ نے یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں تک پہنچائی اور انہوں نے اتنی مرتبہ لبیک کہا اور ان کو اتنی ہی مرتبہ لبیک کہنے کی وجہ سے سعادت نصیب ہوتی ہے. کیا بات، سبحان اللہ. اب اسی لیے آل اللہ بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کی 3 مرتبہ حاضری ہے، 4 مرتبہ، چونکہ باطنی طور پہ ان کی نظر وہاں تک موجود ہے. اس کا مطلب جسے لبیک کہا، اب بعض آباد یہاں کہتے ہیں جی میرے لیے کیوں نہیں ہوا، تو ظاہری بات ہے جس نے عالم ارواح میں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کو بلند کیا اور جتنی مرتبہ کیا اتنی ہی مرتبہ اس کے لیے اس گھر میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا، اپنی چاہت کا اظہار کرتے رہنا اور اپنی خواہش کو یہ من میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اور جب یہ چاہت، یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو آپ کے من میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اس کی خواہش اور چاہت کرنے پر اس کے عملی طور پر بھی اسباب عطا فرمائے. ایسے ہی. اچھا، یہ شریعت کے حوالے سے ہمارے ساتھ چونکہ 3 شخصیات ہیں، علماء ہیں اور سب اپنے اپنے انداز میں خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، تو میں بہت سادہ الفاظ میں سوال آج کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے، یعنی چونکہ لوگوں کے جو کنسیپٹ ہیں اس اتنی بڑی عبادت کو لے کر، یہ ہم چاہیں گے کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائیں. تو کلمی صاحب، تبدیلی مومن کے لیے حج کے بعد، یعنی اتنی بڑی عبادت کر لی ہے، اللہ کے گھر سے ہوا یا ماں کے پیٹ سے بالکل نکل جانا، پاک ہو جانا اور پاکیزگی کا یہ معاملہ ہو جانا، دعائیں قبول ہو جانا، تو اتنی بڑی سعادت کے بعد جو مومن کے لیے تبدیلی ہے حقیقی معنوں میں، وہ یہ ہمارا جو تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنی محنت کے بعد، مشقت کے بعد، وہ کیا ہونی چاہیے؟ اصل میں حج کے اگر ہم آبجیکٹو اور مقاصد کو پیش نظر رکھیں نا تو پھر حج مبرور اسے کہا جاتا ہے. جو آپ کہہ رہے حدیث کی روشنی میں اسے حج مبرور کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی گزشتہ خطاؤں کو معاف کرنے کا سبب بنتا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے آنے والے معاملات میں بہتر کی پیش قدمی کے لیے ایک بہترین خضر راہ بن جاتا ہے. اچھا، اب حج کے سب سے پہلے اگر ہم پیغام کو دیکھیں اور مقاصد کو دیکھیں، حج ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حج ہمیں تقوی سکھا رہا ہے. فإنها من تقوى القلوب، یہ دل کی پرہیزگاری ہے، تقوی ہے. اس لیے جب انسان حج کے لیے جائے تو پہلے ہی یہاں دنیا میں معاملات میں جہاں جہاں کسی لوگوں سے معاملہ ہے وہ سب لوگوں سے دل کو پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے. پرابلم یہ ہے اگر آپ اللہ کے گھر سے بھی ہو آئے، آپ کو تزکیہ نفس ہی نہ ملا، شرح صدر ہی نہ ملی، آپ کا باطنی پاک نہ ہوا، تو آپ کو کبھی بھی قلب سلیم کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تمہاری اولاد کام آئے گی نہ تمہارا مال کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ہم یہ دیکھیں گے پاک دل لے کے میری بارگاہ میں کون حاضر ہے. یہ جو قلب سلیم ہے، پاکیزہ دل جو اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ کیا ہے؟ جس کے اندر نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، اس میں کسی کے حوالے سے ہرس، ہوس، لالچ، کساوت قلبی نہ ہو. جب یہ دل اس طرح پاک ہوگا، چونکہ یہ جو دل ہے اس کے جسے ہم قلب کہتے ہیں، یہاں شیطان بھی اپنے کاروائی میں مصروف ہے، پاکیزگی کا یہ عالم ہو، ہاں، اور نفس ہمارا بھی، تو ہم دونوں کو پاک کریں گے تو پھر اصل میں انسان کو پاکیزگی قلب کی وجہ سے حج کے ثمرات بھی نصیب ہوں گے. پھر اس کے اندر نفرت، حسد، کینہ بہت ختم ہوگا. وہ عاجزی کے پیکر میں ڈھل جائے گا کہ مجھے پروردگار نے اپنی بارگاہ میں بلایا، میری حیثیت کیا تھی. اس میں ایکویلٹی، مساوات کا جذبہ پیدا ہوگا، اس میں ہمدردی، ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنی خواہش پر دوسرے کی خواہش کو ترجیح دینے کی اس کے اندر خوبصورت خوبی پیدا ہوگی. یہی تو اصل میں حج کا فلسفہ ہے اور یہی وہ فلسفی ہے. بہت معرفت کے ساتھ یہ جو آپ نے جملہ کہا کہ پروردگار نے اپنے گھر پہ بلایا، تو اسی کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ یہ جو لوگوں کے ہاں کانسیپٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ہیں، ہم اگلے سال پھر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے ہمارے پاس بہت ہے، اگلے سال پھر یہ ثابت حاصل کر لیں گے، فارمیلٹی کے طور پہ جو اب آپ اس عبادت کو لیتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی حکم ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ ظاہری بات ہے، وہ حدیث میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس نے فسق و فجور سے نہ بچا تو پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے حج کی وہ برکات، وہ سعادتیں تو نہیں ہے. بات پھر وہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جب اس کی نیت اور اس کا ارادہ ہی ایک صرف سیر سپاٹا ہے یا صرف انجوائے کرنے جانا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اتنا آسان سمجھ لیتا ہے، جی اس عبادت کو اتنا آسان سمجھ لیتا ہے کہ وہ چاہے، حالانکہ ایسا تو ہے نہیں ہے، وہ چاہے تو ہو سکتا ہے، بالکل اوپر والا چاہے تو ویسے، وہ تو پروردگار چاہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے حج کی ساتیں عطا فرمائے. وہ جو آتا ہے نا موچی تھا، اس نے پیسے کٹے کی 1-1 روپیہ، ایک سیدزادی آ گئی اور کہا جی میری بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے، اس موچی نے سارے پیسے اٹھا کے ان کو دے دیے. تو اب وہ اس سال 5 لاکھ لوگوں نے حج کیا. ایک بزرگ تھے تو ان کو خواب آیا تو فرشتے گفتگو کر رہے ہیں کہ کس کا قبول ہوا، کہا کسی کا بھی نہیں، لیکن دمشق کا ایک موچی ہے جو آیا تو نہیں لیکن اس کے صدقے اللہ نے 5 لاکھ کا قبول کر لیا. اب وہ نام سن کے اس نے خواب میں دیکھا، وہ حج مکمل کر کے دمشق پہنچا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے موچی تک پہنچ گیا. حسرت ہو گئی، حسرت ہو گئی، مجھے ملنا ہے، اور جا کے کہا بھی کون سی ایسی سعادت ہے کہ تیرا نام فرشتے لے رہے تھے اور میں نے خواب میں دیکھا. اس میں بڑا پیارا پیغام ہے، آل رسول کی محبت، یہ ایمان کا اصل مرکز ہے جس سے آج ہم ہٹ رہے ہیں. کیا بات ہے، یہ محبت جب تک دلوں میں قائم رہے گی تو عبادتوں کی اصل بھی ہے اور عبادتوں کی لذت ہے. کیا کہیں. اب اس موچی نے کہا کہ میں نے جو پیسہ 1-1 روپیہ جوڑا تھا، جب سیدزادی نے کہا کہ میں آل رسول ہوں، میں نے سارے نکال کے دے دیے کہ اپنی بیٹی کی شادی کر لے. اب وہ موچی آیا تو نہیں، اس کے صدقے اللہ نے 5 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا.
बात वही है, नीयत और इरादा अच्छा हो हाय। तो जो लोग ना भी जा सके, अल्लाह दिमिश्क में बैठे हुए उस मोची के सदके सबके हज को कबूल कर लेता है। अल्लाह। हमें चाहिए अहले बैत की मोहब्बतों को दिल में बसाएं, यही पैगाम होता है। सुभान असल में अल्लाह, हज सुभान अल्लाह। यादगार का भी नाम है, अजीम यादों का नाम है। क्या तो बात। अजीम यादें क्या हैं? हमारे आका जिधर रुके हम वहां रुक जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नमाज इकट्ठे करके पढ़ रहे हैं, हम भी दोनों इकट्ठे पढ़ रहे क्या हैं। बात। यानी आज तो अगर देखा जाए क्या है, सरकार की अदाओं अदाओं का नाम है। वाह, अल्लाह के सुभान प्यारों की अल्लाह। अदाओं को हम दोबारा दोहराते क्या हैं। बात है, वरना क्या सफा बात। मरवा कौन दौड़ता है? अल्लाह। दौड़ने का मकसद क्या है? तवाफ क्या है? अल्लाह। अरफात में रुकना, मुजल्फा में आना, और फिर इसी तरह मुजल्फा में जाके मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ना। हालांकि अल्लाह का हुक्म है इन के जो नमाज है कि बेशक नमाज वक्त मुकर्रर पर फर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठी पढ़ी, मैं इकट्ठी सुभान पढ़ी। अल्लाह। इसका मतलब हज अजीम हस्तियों की यादों को जिंदा करने का जिंदा नाम है। करने तो का। जिस वक्त सुभान अल्लाह का हुक्म भी आ जाए वाह। कि इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, नमाज वक्त मुकर्रर पे फर्ज है, वाह। फिर भी हम अपने आका की अजीम याद को जिंदा करते हुए क्या बात। और जाके मुजल्फा में मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ रहे क्या हैं। बात। क्यों? अल्लाह चाहता है कि मेरे प्यारे लोगों की यादों को जिंदा किया जाए। वहां पर तो कुछ इतने ज्यादा मसाइल